یاد جب مجھے کو مدینے کی فضا یاد جب مجھے کو مدینے کی فضا سانس لے سب کی فضا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ راؤ ناصر علی جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ کی طرح ایمان افروز نشریات رحمت رمضان. رمضان المبارک کی یہ روح پرور گھڑیاں ہم سے رخصت ہو رہی ہیں. ناظرین کرام، چند ہی لمحے ہیں ہمارے پاس، اور یاد ہوگا جب آپ کو ہم پہلے دن ٹرانسمیشن کر رہے تھے اور ٹرانسمیشن کا آغاز ہو رہا تھا، تو اگر آپ ہماری پہلی ٹرانسمیشن اگر آپ دیکھیں جا کے اور وہ میری ریکارڈنگ دیکھیں، آپ چیک کریں، تو آپ کا احساس ہوگا میں نے اس وقت یہی کہا تھا کہ ایسا ہی ہوگا کہ ہم کہہ رہے ہوں گے آج آخری ٹرانسمیشن ہے. اور یقین جانیے ناظرین کرام، رمضان اتنی تیزی کے ساتھ ہماری اس دنیا کی زندگی سے رخصت ہوا ہے، بالخصوص یہ والا رمضان ناظرین کرام، کہ پتہ ہی نہیں لگا کہ رمضان آیا اور ایک دم سے رمضان. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ چاند رات کی تیاری ہو رہی ہے اور تیاریاں ہو رہی ہیں اور یہ ساری چیزیں. اور آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ یہ دنیا کی زندگی بھی اسی طرح ہے کہ ایک دن اچانک موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ چلو بھئی تمہارا ٹائم پورا ہو گیا. اور ناظرین کرام ایک چیز ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں ہم ذرا، یہ دعوت غور و فکر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور وہ جب قبر میں جاتا ہے تو اسے عصر اور مغرب کا ٹائم دکھایا جاتا ہے، اور اس سے سوال کرتے ہیں فرشتے کہ تو دنیا میں کتنا عرصہ گزار کر آیا، کتنا وقت رہ کر آیا. تو جو مرنے والا ہوگا ناظرین کرام، وہ پتہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا تو میں تو بس چند گھڑیوں کے لیے گیا تھا، بس یہ عصر اور مغرب یا اس سے تھوڑا سا زیادہ. جبکہ قرآن مجید کے اندر یہ پوری حقیقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرح سے بیان کی ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کے اندر ایک اچھا وقت گزار کے گیا ہے. مقررہ وقت پر اللہ ہمیں واپس بلائے گا، لیکن ہم 60-70 سال کی زندگی گزارنے کے بعد جب قبر میں اتریں گے تو قبر میں اترنے کے بعد ہمیں اس زندگی کو جو 70 سال ہم نے یہاں گزاری ہوگی وہاں ایسے لگے گا کہ بس ابھی گئے تھے اور ابھی آ گئے، جبکہ ہم اچھے خاصے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کر کے وہاں پہنچے ہوں گے. تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان متبرک گھڑیوں میں، ان ایمان افروز گھڑیوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی یہ رمضان کی جاتی ہوئی گھڑیاں ہمیں اللہ پاک فضل کرے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں. اور میں تو اللہ سے ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں کہ پروردگار تو بے سبب بخش دے، کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی نہ عمل دکھانے کے قابل ہے، نہ یہ منہ دکھانے کے قابل ہے، نہ یہ ہمارے اندر کوئی اچھائی ہے. وہ تو جانتا ہے پروردگار. یعنی ہم اس وقت اگر اپنے آپ کو یہ کہیں بالخصوص ناظرین کرام کہ ہم خود فریبی میں مبتلا ہیں، یعنی اتنے برے اعمال ہیں ہمارے، یعنی اب تو اس سے بھی بری حالت یہ ہو گئی ہماری کہ ہم اپنے گناہوں کو بھی اپنی نیکیاں بنا بنا کے پیش کرنے لگے. آج جو ہوا پورے مہینے رمضان چینلز پہ آپ نے میڈیا میں جو کچھ دیکھا ناظرین کرام پورا مہینہ، آپ ذرا ایک دل پر ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیں کہ اس میں کہاں خیر تھی، کیا خیر تھی؟ جب آپ پورا سال جو ہے وہ اداکاروں کو، ڈانسروں کو اور یہ جتنے بھی ڈرامے باز ہوتے ہیں جو ڈرامہ بناتے ہیں، یہ سارے کے سارے آپ اکٹھا کر کے ان کو کہتے ہیں کہ دین سکھائیں، اور جن کا یہ کام ہے ان کو آپ بالکل اس سے دور کر دیتے ہیں. تو ظاہراً انہوں نے کیا سکھانا تھا؟ انہوں نے تو وہی سکھانا ہے جو ان کے اندر پورا 11 مہینے چلتا ہے. وہ 30 دن کے لیے ایک اپنے خاص اس میں آ کے وہ کیا سکھا کے جائیں گے. اور دیکھیں اس دفعہ کیا کچھ نہیں ہوا رمضان ٹرانسمیشن میں، یعنی کہ الامان الحفیظ ناگن ڈانس تک کر دیے گئے ناظرین کرام. یعنی آپ تصور کریں، یعنی رمضان ٹرانسمیشن ہو رہی ہے، پہلے یہ کیا کرتے تھے رمضان ٹرانسمیشن میں گیم شو شروع کر دیتے تھے تاکہ لوگ تراویح پہ ہی نہیں جا سکیں. یعنی اب یہ جواب دیں گے نا جا کے کہ یہ کیا کر کے گئے ہیں، یہاں پہ کیا لے کر گئے ہیں، پوچھا جائے گا نا کہ کیا لے کر آئے ہو ساتھ، تو یہی پیش کرو گے پھر تم. یہ ناگن ڈانس اور یہ 10-10 روپے کے یا 2-2 ٹکے کے انعام جن پر ہم نے اپنی کروڑوں اربوں کیا، اس کا تو کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے. جو نمازیں اور جو تراویحاں اور جو اس کی فضیلتیں، خدا کی قسم اس کا روئے زمین کا، پوری روئے زمین پہ بھی کوئی نعم البدل نہیں ہے. ہمیں 2 جہانوں کے سردار نے فرمایا کہ جو فجر کی 2 سنتیں ہیں ناظرین کرام، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بڑھ کر ہیں وہ 2 سنتیں جو ہم بستر میں پڑے رہتے ہیں، ہمیں ہوش ہی نہیں ہوتا کہ کس وقت فجر ہوئی اور کس وقت قضا ہو گئی ہماری زندگی سے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار ان آخری گھڑیوں میں ہمارے ساتھ علماء کرام بھی ہیں. پروگرام کا باقاعدہ فارمیٹ آپ جانتے ہیں کہ تلاوت قرآن مجید، فرقان حمید، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ بلال فاروقی صاحب
آپ ان کو دیکھتے رہے ہیں ماشاءاللہ سے، اور انہوں نے بھی ماشاءاللہ سے ختم قرآن کیا، اور بڑی فضیلتیں ہیں ناظرین کرام. اور ہماری ٹرانسمیشن سے کوشش یہی ہوئی، ہم نے جو کی آپ کے سامنے، کہ ہم خیر خواہی اور ایک خالص ٹرانسمیشن پہنچانے کی کوشش کریں. بس اللہ تعالیٰ قبول کرے. جی ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے جناب علامہ بلال فاروقی صاحب، اور آپ انہیں دیکھتے رہیں. اور یقیناً ناظرین کرام، یہ گھڑیاں اور یہ لمحات جو ہیں وہ ہم سے یہی تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اس میں جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کریں اور اپنے لیے اللہ کی رحمت اور برکتیں سمیٹیں، اور دعا کریں اللہ پاک سے کہ ہمیں اللہ پاک آئندہ رمضان بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ اور صحت و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے. کہ ظاہراً 11 مہینے رمضان کا انتظار ہوتا ہے، اور رمضان کے مہینے کے بارے میں دو جہانوں کے سردار نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ جہاں مسلمانوں کے لیے بڑی راحت کا، بڑے اطمینان کا، بڑے فائدے کا، بڑے نفع کا ہوتا ہے ناظرین کرام، وہیں یہ مہینہ منافقین کے لیے ناظرین کرام بڑے نقصان کا ہوتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منافقین کے لیے نقصان کا کیسے ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین جو ہوتے ہیں وہ ظاہراً ان کا یہ نفاق ہوتا ہے، اس کے اندر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ان گھڑیوں کے اندر بھی غیبتوں میں لگے ہوتے ہیں، ان گھڑیوں کے اندر بھی وہ ایک دوسرے کے لیے جو ہے مشکل کا سامان پیدا کر رہے ہوتے ہیں، ان گھڑیوں کے اندر بھی وہ جو ہے واوا کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں، ریاکاریوں میں پڑے ہوتے ہیں. اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کا فضل اور کرم سمیٹ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتیں سمیٹ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ ہر لحاظ سے نقصان میں ہیں، اور مسلمان جو ہے ہر لحاظ سے فائدے میں ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں نیکیوں کے جو درجات ہیں وہ بڑھا دیے جاتے ہیں. یعنی جو ہم عام دنوں میں نوافل اگر پڑھتے ہیں تو ان دنوں میں اللہ پاک اس کو صبر یعنی فرض کے مقام تک لے جاتے ہیں، اور فرضوں کو بھی پھر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے. تو یقینی طور پر اب یہ چند گھڑیاں ہیں، اس گھڑیوں میں ہم جتنا ذکر و اذکار کرنے میں کامیاب ہو جائیں، جتنا اللہ کا فضل سمیٹے، اور ناظرین کرام ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ اپنے وقت کو پورا کریں. کوشش کریں کہ کچھ نہیں بھی ہے تو مسکرا کے بھی دیکھ سکتے ہیں، مسکرانا بھی ایک صدقہ ہے، یعنی مسکرا کے دیکھنا بھی ایک صدقہ ہے ناظرین کرام. تو یقینی طور پر تلاوت قرآن مجید کے بعد ہم نعت رسول مقبول کی طرف آتے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مسوان قادری صاحب. ماشاءاللہ بہت پیارا سا بچہ ہے اور چھوٹی عمر میں، انہیں میں خصوصی طور پر اسی لیے بلوا رہا ہوں کہ اس طرح کے بچوں کی حوصلہ افزائی اس لیے بھی ضروری ہے ناظرین کرام کہ یہ ہمارے پیارے وطن کا مستقبل ہے. جب اس عمر میں اللہ نے ان کو اتنا جذبہ دے دیا ہے تو یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت اور فضل ہے. تو میں ہمیشہ پاکستان کے مستقبل سے بہت زیادہ پر امید ہی ناظرین کرام. جی ماشاءاللہ. ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا،
کفن میلا نہیں ہوتا، محبت کمیلی والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگوں، محبت کمیلی والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگوں، یہ جسمن میں سما جائے، یہ جسمن میں سما جائے، وہ من میلا نہیں ہوتا، وہ من میلا نہیں ہوتا، میرے آقا کی الفت تو بدن کو جگمگاتی ہے، میرے آقا کی الفت تو بدن کو جگمگاتی ہے، کبھی اہل محمد کا، کبھی اہل محمد کا بدن میلا نہیں ہوتا، بدن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بے شک جی، یہ تو اہل ایمان کا یقین ہے، اور اہل ایمان اس بات پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور یہ ناظرین کرام اس دنیا کی زندگی میں کئی مرتبہ ایسے چیزیں ہم منظر عام پر آئی، میڈیا نے بھی دکھائی۔ ایک دو چیزوں کا تو میں خود چشمدید گواہ ہوں کہ ہمارے ایک دوست تھے جن کا انتقال ہوا تھا 90s کے اندر، اور بارشیں بہت زیادہ آئی تو ان کی قبر کھل گئی، اور آپ یقین جانیں کہ جس وقت ان کی قبر کھلی ہے تو پورے قبرستان میں خوشبو پھیل گئی تھی۔ میں بات کر رہا ہوں عبدالوحید اتاری صاحب کی۔ عبدالوحید اتاری جو ناظرین کرام، وہ ایک تنظیم کا نام لینا مناسب نہیں، کیونکہ لوگ پھر کہتے ہیں جی یہ تنظیم کی پروموشن کر رہے ہیں۔ تنظیم تو وہ عاشقان رسول میں سے تھے، اور آپ یقین کریں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو انہیں کورنگی کے قبرستان میں دفن کیا گیا، اور یہ بات ہے سن 2002 کی۔ تو بارشیں بہت زیادہ ہوئی تھی، آپ کو شاید یاد ہو، تھوڑی سی پرانی بات ہے، 19 سال، تو اتنی زیادہ بارشیں ہوئی کہ وہاں قبروں کے اندر بھی پانی چلا گیا، اور عبدالوحید اتاری صاحب کی قبر کھل گئی۔ تو مجھے فون آیا، ہم دوڑتے ہوئے گئے وہاں۔ آپ یقین کریں کہ ان کو دفن کیے ہوئے 6 سال گزر چکے تھے، لیکن خدا کی قسم ان آنکھوں نے وہ منظر دیکھا، ایک تو پورے قبرستان میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی، اور کفن ایسا ہی تھا جیسے آج ہی بازار سے لا کے پہنایا ہے۔ تو یہ ایمان والوں کی باتیں ہیں ناظرین کرام۔ وہ انگریزی میں تو ایک مثال ہے نا، سینگ از بلیونگ، کہ دیکھنے سے یقین آ جاتا ہے، اور ہمارا تو ایمان اس پہ ہے کہ ہم تو مصطفیٰ کی ہر بات پر یقین رکھتے ہیں، اور ہمارا تو ایمان ہے کہ جو نبی پاک پر درود اور سلام پڑھتے ہوئے اس دنیا سے جائے گا، مٹی وٹی اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ وہ خاص حفاظت میں، خاص کرم میں، خاص رحمتوں میں اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹتا بھی، اور دنیا میں اللہ پاک یہ دکھاتے ہیں کبھی کبھی ہم ہمارے اور آپ کے ایمانوں کو مزید بڑھانے کے لیے کہ ہم ان سے اپنے لیے چن لیں، خیر کی خیرات چن لیں۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے محمد ارسلان اتاری صاحب، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ نعت کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ۔ آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا، آج عشق میرے نعت
سنائے تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا انہیں پر تو غلاموں کے سبھی حال کھلے ہیں انہیں پر تو غلاموں کے سبھی حال کھلے ہیں اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا اور منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہو منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہو میت کو اگر دیکھنے آئے تو عجب کیا میت کو اگر دیکھنے آئے تو عجب کیا جاشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک یہ تو بڑی خوش بختی ہے ہم مسلمانوں کی اور ہم پر کرم ہے اور یقین بھی ہے ناظرین کرام کہ اگر ہم اس دنیا کی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دیتے رہے، اگر ان کی عظمت پر ہم اپنے سر کو کٹانے کا جذبہ لے کے اپنی زندگی گزارتے رہے اور ہم یہ کہتے رہے کہ ڈرائیں گی بھلا کسے یہ راستے کی سختیاں، ہم عظمت رسول کے پاسباں ہیں پاسباں، اور اسی تصور اور اسی یقین کے ساتھ ہم اگر اپنی زندگیوں کو گزار کے اگر قبر میں گئے تو ہمارا کامل یقین ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت بھی نصیب ہوگی اور زیارت بھی نصیب ہوگی، اور یہ اسی وقت ہوگی ناظرین کرام جب اس دنیا میں ہم ان کو جواب دیں، ہم اپنے ہونے کا بتائیں کہ ہم ہیں، ہم موجود ہیں ناظرین کرام۔ یہی تو ساری ایک آپ کی اور ہماری زندگیوں کا حاصل ہے کہ ہم یہاں آئے کیوں ہیں، ہم آئے ان کے لیے ہیں، ان کی عظمتوں کے گن گانے کے لیے آئے ہیں، اور ان کی عظمتوں کے گن گاتے گاتے انشاءاللہ اس دنیا سے بھی جب واپسی ہوگی تو پورا یقین ہے اللہ کے فضل اور کرم اور رحمت سے انشاءاللہ اللہ پاک بھی اپنا فضل فرمائیں گے۔ اس وقت ناظرین کرام پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے رہیے رحمت رمضان ود راؤ ناصر علی جانگیر۔ دل میں یاد تیری وہ شاید تنہائی ہو،
उसकी नज़रों में तेरा ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو رحمت رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور وقفے پہ جانے سے پہلے بڑا ایمان افروز کلام ہم سن رہے تھے، اور یہ کیفیات اور یہ ساری چیزیں تو ناظرین کرام اہل ایمان کا خاصہ ہیں۔ اور آج کی اس ٹرانسمیشن میں ناظرین کرام ہم ایسے دکھتے ہوئے مسائل جس پر ہم پورا مہینہ گفتگو کرتے رہے، رمضان کے فضائل جہاں ہم بات کرتے ہیں، لیکن ناظرین کرام اللہ کے گھروں میں آج جو کچھ ہو رہا ہے، مساجد کا جو تقدس پامال ہو رہا ہے، اس پر بھی ہم آج اپنے علماء کرام سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں در محمد نقشبندی صاحب، آپ انہیں روزانہ ہمارے ساتھ دیکھتے رہے، اور اس کے ساتھ علامہ بلال فاروقی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور علامہ صاحب، پہلے تو میں آپ کی طرف آؤں گا کہ میں ابھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہوئی ہے، کہ اب حالات یہ ہیں کہ جو ہمارے ائمہ حضرات ہیں، گو کہ ان پر بڑی حساس اور بڑی اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے، لیکن اگر وہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے اگر لطیفے سنائیں گے اور اس انداز میں سنائیں گے کہ اس سے نہ صرف مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوں گے بلکہ ممبر رسول کا جو تقدس ہے، اب آپ ذرا تصور کریں کہ یہ عالم صاحب ممبر پر بیٹھ کر ایک 3 دوستوں کا قصہ سنا رہے ہیں، جس میں ایک ہندو ہے، ایک عیسائی اور ایک مسلمان ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جی تینوں نے مل کے ایک موٹر سائیکل کے پیسے جمع کیے، ایک موٹر سائیکل خرید لی۔ اب وہ کہتے ہیں جی پہلے دن عیسائی لے گیا، عیسائی جا کر اس پہ صلیب بنا کے لے آیا واپسی میں چرچ سے، دوسرے دن ہندو لے گیا اور وہ جناب اس پہ تلک لگا کے لے آیا، اور تیسرے دن بقول ان کے مسلمان لے گیا اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ سلنسر کو پھاڑ کے لے آیا اور کہنے لگا کہ جی معاذ اللہ ہم نے جو ہے یہ مطلب اس کے ختنے کر دیے۔ تو آپ ذرا تصور کیجئے کہ ہم کتنی پستی کا شکار ہو رہے ہیں، کہ ہم اتنا نیچے چلے گئے ہیں کہ ہم ممبر رسول پہ بیٹھ کے اتنی ہماری جرت کہ جس ممبر پر بیٹھ کے پورا وجود لرز جائے، جس ممبر پر بیٹھ کر انسان کا رواں رواں کانپ جائے کہ میں بیٹھا کہاں ہوں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر ہے اور ممبر رسول جہاں میرے آقا، میرے مولا، 2 جہانوں کے سردار۔ اب ذرا امام صاحب آپ فرمائیں، مفتی صاحب، یہ کیا رویے ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ راؤ صاحب، رمضان المبارک کے آخری لمحات ہے جی، اور اللہ کی فضل و کرم سے پورے رمضان میں معاشرے کے جتنے بھی خرابی حد امکان ان پر ہم گفتگو کرتے رہے، اور ان مسائل پر، دینی مسائل کے حوالے سے بھی الحمدللہ ہم نے کافی کوشش کی لوگوں تک صحیح طریقے سے پیغام پہنچایا جائے۔ صحیح۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح کی چیزوں میں پہلے ہی خبر دی۔ بے شک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وقت آئے گا کہ لوگ جو ہے نااہل لوگوں سے مسئلہ پوچھیں گے، یا یہ کہ دین جو ہے وہ نااہل لوگوں کے جو ہے وہ ہاتھوں میں آ جائے گا، اور پھر کیا ہوگا کہ لوگ ان سے مسائل پوچھیں گے اور وہ خود انہیں بھی دین کا، شریعت کا کوئی علم نہیں ہوگا، اور پھر لوگوں کو جو ہے وہ غلط غلط مسائل بتائیں گے۔ اور حضور نے پھر یہ بھی ساتھ ہی ساتھ فرمایا، بخاری شریف کے حدیث سے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ دین ایمان بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ لوگ جو ہے وہ شہروں کو چھوڑ کر پہاڑوں میں جا کر پناہ لے لیں گے۔ تو وہ وقت یہی ہے کہ ایک ہی جگہ مسجد ہے کہ جہاں سے ہم دین حاصل کرتے تھے، جہاں سکون اور اطمینان حاصل کرتے تھے، جہاں جا کر ہم دلوں کے لیے تسکین کا ذریعہ جس جگہ کو ہم بناتے تھے، آج جیسے اب آپ فرما رہے ہیں، ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ اب جو ہے ایسے لوگ معاشرے کے اندر آ گئے جن کی وجہ سے دین میں بگاڑ پیدا ہو گیا، اور دین کو جو ہے بگاڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ تو یہ ہے، اس سے بھی آگے آپ جا کر دیکھیں، پورا 11 مہینہ ہمارے اسٹیجوں کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ممبروں پہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے،
اور ابھی میڈیا نے تو اور اس میں جو ہے نا گل کھلا دیا کہ وہی لوگ جو پورے 11 مہینہ جو ہے گانا گاتے رہے اور وہ ابھی میڈیا پہ آ کر لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں. یعنی ایسے لوگوں سے اب ہمیں دین سیکھنے کو مل رہا ہے. وہی لوگ جن کے منہ پہ داڑھی نہیں ہے وہ ممبر رسول اور وہ اس پہ اسٹیج پہ آ کر جو ہے لوگوں کو سنا رہا ہوتا ہے کہ آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. کیا دربار نبی سے؟ ایسے لوگوں کو بلاوا آیا ہے. اور اب ممبر اور محراب میں ایسے لوگ آ گئے تو یہ میرے خیال سے یہ وہی وقت ہے کہ جس کو اپنے دین اور ایمان بچانا ہے تو وہ ان علاقوں میں پناہ لے لے جن کے لیے حضور نے فرمایا کہ پھر وہ پہاڑوں کی طرف چلے جائیں گے. اچھا یہ کچھ ہوتا کیوں ہے راؤ صاحب؟ اس کی وجہ اصل یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ دل اس کا صاف ہو جاتا ہے, اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر وہ سیاہی جو ہے نا بڑھتا رہتا ہے. پھر گناہ کرتا ہے تو ایک اور دبا, پھر گناہ کرتا ہے تو ایک دبا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, اگر وہ صحیح ہے تو پورا نظام صحیح ہے, اگر وہ لوتھڑا خراب ہے تو پورا نظام خراب ہے. تو ظاہر سی بات ہے آج جو ہے معاشرے کے اندر برائیاں عام ہیں, سب لوگ جو ہے برائیوں میں ملوث ہیں, اللہ ماشاءاللہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے محفوظ رکھا ہے. پھر ایسے لوگ جب دین میں آ جاتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے کہ دین کا جو ہے بیڑا غرق کر لیتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ غلط مسائل بھی بتا رہے ہوتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے یہ دین سے, علم سے, اس سے شعور ان کو تو ہے نہیں کہ مطالعہ کیا چیز ہے. پرانے زمانوں میں ہمارے بزرگان دین اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, جب تک کسی مسئلے کو پڑھتے نہیں, حالانکہ وہ علم کے سمندر ہوتے تھے, مگر اس کے باوجود جب تک وہ اگر کسی مسئلے کا مطالعہ نہیں کرتے تو اس وقت تک اس مسئلے کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے. ایک دفعہ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ آپ تو ماشاءاللہ سے اتنے بڑے عالم دین ہیں اور آپ سے مختصر ایک مسئلہ پوچھا گیا اور آپ اس کو بیان نہیں کر رہے. آپ نے فرمایا آج میں نے اس کا مطالعہ نہیں کیا, مجھے معلوم ہے کہ یہ مسئلہ یوں ہے, مگر میں نے آج اس کا مطالعہ نہیں کیا, تو جب تک میں اس مسئلے کو روزانہ مطالعہ نہیں کرتا ہوں تو اس وقت تک اسے میں عوام کے سامنے کس طریقے سے بیان کروں. اور امام بخاری, امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے احوال جب ہم پڑھتے ہیں, امام بخاری کا تو ایک مشہور واقعہ موجود ہے کہ بچھو نے 16 مرتبہ آپ کے کمر پر ڈنگ مارا, اس کے باوجود آپ ہلے نہیں. بعد میں شاگردوں نے پوچھا کہ حضور کیا ماجرا ہے, جب ہم دیکھ رہے تھے آپ جس وقت حدیث رسول کو بیان فرما رہے تھے آپ کا چہرے کا رنگ بدل گیا. آپ نے فرمایا کمر میں کچھ تکلیف تھی. جب دیکھا گیا تو بچھو نے 16 مرتبہ آپ کو ڈنگ مارا ہے. پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں نہیں بتایا, فرمایا ادب حدیث رسول کی وجہ سے, کہ میں ادھر حدیث رسول بیان کروں اور ادھر سے جو ہے اپنے نفس کے لیے کہوں کہ دیکھو مجھے تکلیف ہو رہی ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب حدیث رسول بیان کرنے آتے تو سب سے پہلے ان کے لیے باقاعدہ اسٹیج بچھایا جاتا, اور اس امام بخاری صاحب جو ہے سب سے پہلے غسل فرماتے, نئے کپڑے پہنتے, پھر خوشبو لگا کر اسٹیج پہ آتے, صرف حدیث رسول بیان کرتے, اس اسٹیج پر بیٹھ کر کوئی اور بات کرتے بھی نہیں امام بخاری رحمۃ اللہ. اور اس کے علاوہ کئی ہمارے بزرگان دین ہیں کہ وہاں بیٹھ کر صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے. آج سے ہم بس اپنے اس زمانے پر اور اپنے ان حالات پر ہم رو ہی سکتے ہیں اور جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے. اور یقیناً ایک اور حدیث بغراؤ صاحب آخر میں فرمائے کہ معاشرے کے اندر اس وقت تک بگاڑ پیدا نہیں ہوگا جب تک کہ علماء کے درمیان بگاڑ پیدا نہیں ہو. تو بگاڑ کی جو اصل وجوہات ہے وہ یہی علماء ہے کہ ممبر و محراب پر بیٹھ کر جہاں لوگوں کو دین سکھانا تھا وہاں بیٹھ کر لوگوں کو کہانیاں سنا رہے, جہاں بیٹھ کر لوگوں کو غلط مسئلے بتا رہے, جہاں سے لوگوں کے اندر شعور پیدا کرنا تھا, جہاں سے لوگوں کے اندر جذبہ ایمانی کو پیدا کرنا تھا, یہ سب کچھ جب ختم ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کو پیدا کر دیا جو ہم دیکھ رہے ہیں. اور آپ ماشاءاللہ سے اس پر تو بہت خوب انداز میں گفتگو بھی فرماتے ہیں. بالکل مفتی صاحب, بات یہ ہے ناظرین کرام کہ یہ اب نمازیوں پہ بھی فرض ہے کہ وہ جب اس طرح کی کوئی گفتگو سن رہے ہیں, ممبر رسول پہ کوئی شخص بیٹھ کے اس درجے کی ہلڑ بازی اور اس درجے کا وہ انداز اختیار کر رہے ہیں, تو پھر نمازیوں پہ بھی واجب ہے وہ کھڑے ہو کے ان کو ٹوکیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے, یہ ممبر رسول ہے, یہ ان باتوں کے لیے تو نہیں بنا کہ یہاں بیٹھ کر اس انداز کے جو ہے وہ چیزیں شیئر کی جائیں. وہ کلپ میں نے جب دیکھا ہے سارا, ہمارے ایک دوست انہوں نے مجھے بھیجا تو میں خود بڑا حیران ہوا کہ جو نمازی ہیں وہ سن رہے ہیں. تو علامہ بلال فاروقی صاحب, آپ ماشاءاللہ سے خود بھی ظاہراً آپ نے تراویحیں پڑھائی ہیں اور بڑا اللہ پاک نے آپ پہ فضل کیا اور ماشاءاللہ سے ختم قرآن بھی آپ نے کیا. آپ فرمائیے گا کہ یہ جو نیا چلن ہم دیکھ رہے ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر, اس طرح کی چیزیں جو آ رہی ہیں, آپ اس کے بارے میں کیا ذہن رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اصل میں کچھ یوں کہوں گا کہ اس میں کچھ ہماری غلطی ہے. یہ جو ہم لوگ ممبر پر بیٹھتے ہیں ہماری کچھ غلطی ہے. دیکھیں غلطی یہ ہے ہماری کہ ہم جمعے کے دن جو ہم تقاریر لوگوں کو سنا رہے ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ لوگ اس تقریر سے مطمئن نہ ہوں, لوگ اس لیے آتے ہیں تاخیر سے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم
احادیث کا مطالعہ کریں، قرآن اور سنت کا مطالعہ کریں، شریعت کا مطالعہ کریں، پھر ہم جا کر بیٹھے ممبر پہ اور ہم ایسی چیز لوگوں کو دیں جس سے لوگ متاثر ہوں۔ جب ہمارے پاس لوگ دور دراز سے نماز کے لیے آئیں گے، جب ہم ان کو ان کے مزاج کی چیز نہیں دیں گے، جب ہم ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہیں سنائیں گے، اللہ کے حکام نہیں سنائیں گے، شریعت کے حکام نہیں سنائیں گے، تو صاف ظاہر لوگ جو ہے وہ ایسا ایسا سائڈ پہ ہو جائیں گے۔ اور پھر جیسے آپ نے فرمایا کہ ممبر رسول پر وہ جو ہے قصے سنائے جا رہے ہیں، تو جب لوگ ممبر رسول پر، علماء کرام مولوی لوگ ممبر رسول پر بیٹھ کر قصے سنائیں گے تو عوام کا حال یہی ہوگا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ جو لوگ ممبر پر بیٹھنے والے ہیں انہیں جو ہے وہ اپنے آپ پر سوچنا چاہیے کہ اگر میں صحیح ہوں تو میرے نمازی ٹھیک ہیں، اگر میں ٹھیک ہوں۔ علامہ صاحب بات یہ ہے کہ مساجد میں تو باقاعدہ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، کمیٹی والوں کی ذرا سا بھی مسئلہ ہو جائے تو وہ تو امام صاحب کو فوراً پکڑ لیتے ہیں، بلکہ ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ جب تک کمیٹی والے صدر نہیں آتے تو امام صاحب دعا تک نہیں کراتے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو ہے ممبر پہ بیٹھ کے اس قسم کے فضول گفتگو کر رہا اور کمیٹی بھی نوٹس نہیں لے رہی اس کا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہے اپنا کمیٹی والے بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں، چلو امام صاحب حلال حرام اس طرح ہی کوئی نہیں کر رہے گفتگو، چلیں جی مذاق چل رہا ہے، گفتگو کس سے کھانے چل رہی ہیں، تو اس کے اندر یہ ہے کہ دل سے دل مل گیا، مزاج سے مزاج مل گیا۔ تو یہ والی بات ہے، جب وہی امام صاحب ان کو بتائیں گے کہ جو تم نے کمایا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ اس طرح یہ اس طرح ہے، نماز پڑھیں، نماز کے فضائل جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا دین بتائیں گے، تو پھر وہ صحیح اس پر عمل ناظرین کرام یقینی طور پر میں نے یہ پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں ربیضہ بولے گا، تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ربیضہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نااہل لوگوں کی اہل معاملات میں گفتگو، ٹانگ اڑانا، گفتگو کرنا۔ اور یہ آج جو ہم 100 سے زیادہ چینل پاکستانی میں لیے بیٹھے ہیں، آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں یہ اس وقت کر کیا رہے ہیں؟ اینکر حضرات کیا ہیں یہ ہر چیز میں بکرات بنے ہوئے ہیں، یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ یہ یوں لمحوں میں گرگٹ کی طرح رنگ بدل رہے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ ربیضہ کا دور ہے، ربیضہ بول رہا ہے، ربیضہ گمراہی پھیلا رہا ہے، حالت خراب ہے۔ آپ دیکھ لیجئے مطلب کہنے کی کیا بات ہے کہ سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، معاملات اتنے خراب ہو گئے ہیں، ہمارے معاملات اتنے خراب ہو گئے، ہم مطلب کب ہم اس راستے کی طرف پلٹیں گے، کب ہم ڈریں گے، کب ہم لرزیں گے، کب ہم اپنے لیے توبہ کے لیے طرف آئیں گے؟ بس اللہ سے یہی کہتے ہیں کہ یا اللہ اپنا فضل فرما اور ہمارے حال پر اپنا کرم کر دے اور ہمیں سیدھے راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ناظرین کرام یقینی طور پر یہ ساری چیزیں جو ہے نا آج ہمارا سر جو ہے وہ شرم سے جھکانے کے لیے کافی ہے۔ ناظرین کرام